السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک انتہائی لرزہ خیز قصہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی چالوں کے مقابلے میں اپنی تدبیر کو کیسے بلند کیا، اللہ کے نزدیک صبر کا کیا انعام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی عبرت کی اور نصیحت کی باتیں جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مردوں کی پاک دامنی، پاک بازی کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن صورت اور حسن سیرت سے نوازا تھا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے اور آج سے 2000 قبل از مسیح شام کے شمال میں کنعان میں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین بھی تھا اور 11 ستیلے بھائی بھی تھے، لیکن بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اسی انسیت کی وجہ سے ان کے ستیلے بھائی حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف مختلف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام جبکہ ابھی کم عمر تھے، کم سن تھے، نہایت خوبصورت، حسین اور جمیل تھے، تو ہمیں ایک آیت قرآن پاک میں ملتی ہے اور جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کم عمری کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب انہوں نے آ کر اپنے والد کو بتایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ قرآن اس خواب کے بارے میں بہت خوب انداز میں بیان کرتا ہے، آپ بھی سنیے۔ اے باپ، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، دیکھا میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے۔ کہا اے بیٹے، مت بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے آگے، پھر وہ بنائیں گے تیرے لیے کچھ فریب، البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن۔ اس آیت پہ بہت اچھے انداز میں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے کہ شیطان انسانوں کے دلوں میں کس طرح وسوسے ڈالتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنے لگے، کیونکہ شیطان انہیں ضرور رکسائے گا اور ورغلائے گا۔ تو انہوں نے ان کو خواب بتانے کے لیے منع کیا، لیکن حضرت یوسف کے بھائی حسد اور دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ کس طریقے سے حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ حضرت یوسف کو کسی بھی طریقے سے ایک سازش کے ذریعے یا تو قتل کر دیں یا انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، جہاں سے کوئی مسافر اگر گزرے تو وہ ان کو نکال کے لے جائے، اور اس طرح سے ان کا راستہ بھی صاف ہو جائے اور ان کو اپنے والد کی محبت اور توجہ بھی پوری طرح سے مل جائے۔ تو وہ اس منصوبہ بندی میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت ہی عمدگی سے بیان ہوا ہے، آپ بھی سنیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بولے اے باپ، کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج اس کو ہمارے ساتھ، کل کے خوب کھیلے اور کھائے، اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ کم عمر تھے اور یہ بھائی کافی عمر میں بڑے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور ان کو بالکل ٹھیک ٹھاک واپس لے کر آئیں گے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے جنگل۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن بھائیوں کی یقین دہانی پر انہوں نے اجازت دے دی اور وہ کہ جنگل لے جائیں اور کھیل کود کر واپس لے کر آئیں بحفاظت۔ اور یہ یقین دہانی کرانے کے بعد ان کے بھائی بکریاں چرانے کے بہانے اور کھیلنے کودنے کے بہانے جنگل پہنچے حضرت یوسف کو لے کر، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی سازش پر جو ہے عمل کرنا شروع کیا اور اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ سازش وہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے۔ قرآن پاک اس دردناک قصے کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے، کہنے لگے اے باپ، ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو اور چھوڑا یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا، اور تو یقین نہ کرے گا ہمارا کہنا اگرچہ ہم سچے ہوں، اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ۔ تو یہ بات بتائی بھائیوں نے آ کر حضرت یوسف
علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب کو کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ کسی ایک جانور کو ذبح کر کے اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا لیا، اور وہ قمیص لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، ہم تو ذرا دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، جب ہم واپس آئے تو انہیں بھیڑیا کھا چکا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب نے ان کی اس بات پر یقین نہیں کیا، وہ انتہائی غم کا شکار ہو گئے، انتہائی صدمے میں چلے گئے، اور انہوں نے صبر کیا۔ اور اس بارے میں قرآن اس طرح بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، بولے ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے دلوں نے یہ بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس جھوٹی بات پر جو کہ انہوں نے بنائی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے، لیکن میں صبر کروں گا۔ جنگل میں کسی بھیڑیے نے حضرت یوسف کو نہیں کھایا، بلکہ میں یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ وہ بہت غمزدہ تھے اور بہت زیادہ صبر کر رہے تھے اور غم میں ڈوب گئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا ان کے بھائیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اسی دوران ایک قافلہ جو کہ شام سے چلا تھا اور وہ مصر جا رہا تھا، پیاسے تھے وہ لوگ، راستے میں پانی تلاش کر رہے تھے، اور پانی تلاش کرتے ہوئے وہ اسی جنگل کی طرف آ نکلے جہاں پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک کے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ جب وہ اس جنگل میں پہنچے اور ان کی نظر اس کنویں پہ پڑی جہاں پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو انہوں نے ان میں سے ایک شخص نے پانی کا ڈول کنویں میں ڈالا، اور پانی کا ڈول کنویں میں ڈالنے کے بعد جب انہوں نے ڈول کھینچا تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کم عمر تھے، وہ اس ڈول میں بیٹھ گئے، اور جو ہی وہ ڈول باہر نکلا تو سارے قافلے والے حیرت زدہ رہ گئے، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، کیونکہ اس ڈول میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا تھا جو کہ بے انتہا حسین تھا، اور لوگ ششدر تھے، حیران تھے، اور ان کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول چکی تھیں۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ قافلے والوں کو اپنی آنکھوں پر، اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس بچے کو، اس لڑکے کو لے جا کر، یعنی حضرت یوسف کو لے جا کر مصر میں فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر مصر چلے گئے، اور مصر جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے ان کو فروخت کرنے کے لیے عزیز مصر کے ہاتھوں جو ہے ان کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور اپنی شاندار حویلی میں لے کر آ گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہائش پذیر ہوئے۔ چونکہ بچپن سے ہی آپ انتہائی قابل تھے، ذہین تھے، خداداد صلاحیتوں سے بھرپور تھے، حسن سیرت تھی، حسن صورت تھی، تو عزیز مصر آپ کو بہت پسند کرتا تھا اور آپ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ جو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، تمام انتظامی امور ان کے سپرد کرنا شروع کر دیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح صلہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایسے ہی عزیز مصر نے جو ہے وہ حکمت اور ذہانت کی بدولت ان کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے اپنا قابل اعتماد ساتھی بنایا، اور ان کو انتظامی امور جو تھے وہ سپرد کر دیے۔ دوسری طرف ہوا یہ کہ عزیز مصر جو کہ وہاں کا عزیز مصر جو تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ انتہائی حسین عورت تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی یک طرفہ محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے کئی بار حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں ہے۔ آخرکار زلیخا اپنی ہر چال میں ناکام ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی اور پاک بازی کے ہتھیار سے زلیخا کا مقابلہ کیا، مگر اس چالاک عورت نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگائے، اور اس نے اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے ہتھیار سے یوسف علیہ السلام چونکہ پاک دامن تھے اور معصوم تھے، اور انہوں نے زلیخا کی ورغلانے میں نہیں آئے تھے، لیکن زلیخا نے ان کے اوپر بہتان لگایا اور بہتان لگا کر ان کو قید خانے بھجوا دیا،
اور یہ اس نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا ہوا تھا کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ بے شمار خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ان کے پاس تھا، تو قید خانے میں بھی ان کی عمدہ عادات، اطوار، اخلاق، ان کے حسن سیرت کی بدولت لوگ ان کے گرویدہ ہونا شروع ہو گئے، اور آپ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور وہ خواب ہو بہو رونما ہو جایا کرتی تھیں، تعبیریں درست ثابت ہوتی تھیں۔ کچھ ہی عرصے میں یہ بات ہر طرف پھیلنی شروع ہو گئی کہ آپ کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ ہر طرف یہ چرچا ہو گیا کہ آپ قید خانے میں بیٹھ کر سب کو خوابوں کی تعبیر کا علم بتاتے تھے، اور وہ یہ بات پھیل گئی چاروں طرف۔ دوسری طرف خدا کا کرنا یہ ہوا کہ انہی دنوں مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے بہت لوگوں سے تعبیریں پوچھی، لیکن کوئی بھی تعبیر سن کر بادشاہ کو اطمینان نہ ہوتا تھا۔ آخرکار بادشاہ تک یہ بات بھی پہنچی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ قید خانے میں ہیں، ان کے پاس تعبیر کا علم ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو بات کی ان سے، اور ان کو اپنا پورا خواب بلوایا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو بادشاہ بالکل مطمئن ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوری طور پہ اس نے جو ہے قید سے رہائی دلوائی، اور انتظامی امور کے ساتھ ساتھ وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اور یہ جو عہدہ اور منصب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ فلاح کے کام کیے۔ اناج کے خالی گودام تھے، ان کو اناجوں سے بھر دیا۔ مصر میں قحط پڑنے والا تھا، اور وہ قحط پڑا تو اس وقت وہ گودام جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دانش مندی، اپنی عقل مندی، سمجھ بوجھ، شعور، ایمانداری سے جو بھرے تھے، وہ اس وقت مصر کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ جو ذخیرہ شدہ اناج ہے اب قحط کے وقت نہایت سستے داموں میں لوگوں کو فروخت کیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ قحط بہت شدید تھا، اتنا شدید قحط تھا کہ حضرت یوسف کا اپنا شہر کنعان بھی محفوظ نہیں رہا۔ اور پھر ہوا یہ اللہ کا کرنا کہ آپ کے بھائی غلہ لینے مصر آئے، وہی بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیلا تھا۔ آج وہ بھائی قحط کی وجہ سے غلہ لینے کے لیے مصر آئے، اور وہاں پہنچ کر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اور قرآن میں یہ بات یوں بیان ہوئی ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قحط پڑا ہوا ہے، بھائی آئے ہیں لینے کے لیے غلہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں ہی وہ یوسف ہوں تمہارا بھائی جس کو تم نے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے عفو درگزر سے کام لیا، بھائیوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈالو تاکہ وہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ یعنی کہ قرآن پاک نے بھی اس بات کو بڑی ہی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو تاکہ وہ دیکھنے لگیں۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر قافلہ چلا، یعنی جو محل تھا جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنا کرتا قافلے والوں کو دیا تاکہ وہ لے جائیں اور اپنے والد کے منہ پر جا کر، چہرے پر جا کر ڈال دیں۔ تو یہ قافلہ روانہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر۔ ادھر ان کا کرتا لے کر وہ روانہ ہوا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی اپنے بیٹے کی، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، حیات ہے۔ اور جب یہ قافلہ واپس پہنچا حضرت یعقوب کے پاس، اور جا کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف کا کرتا ڈالا، تو ان کی آنکھیں جو رو رو کے غم میں اپنی بینائی کھو چکی تھیں، وہ واپس آ گئی بینائی، اور وہ دوبارہ سے دیکھنے والے ہو گئے، بینا ہو گئے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر یہ سب قافلے کے ساتھ دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت حضرت یوسف کے پاس مصر پہنچے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت و اکرام سے اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ دی، اپنے ساتھ تخت پر اونچا بٹھایا، اور سارے کے سارے ان کے سامنے جو ان کے بھائی تھے، 11 بھائی جنہوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کارروائی کی تھی دشمنی میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر کنویں کے اندر دھکیل دیا تھا، آج یہ وہ وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبے پر پہنچ چکے تھے اور ایک بلند مقام پر تھے، اور یہ بھائی 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے سامنے بے یار و مددگار اپنے غلے کے لیے، غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر پہنچے تھے۔ باپ کو تخت پہ بٹھایا، اور یہ سارے کے سارے بھائی، قرآن پاک ان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ان بھائیوں نے کیا کیا۔ آپ بھی قرآن کی زبانی سنیے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، قرآن کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، ابا جی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، میرے رب نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ یہ وہ خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس طرح سے پورا ہو گیا کہ سارے بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب مکمل ہوا۔ تو یہ پورا مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، یہ قرآنی قصہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہاں پر میں صرف یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے تھے، جبکہ وہ اس خواب کے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے سال ہر سال پہلے دیکھا تھا کہ 11 ستارے چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی اس زمانے میں جائز تھا، جبکہ آج کل کی شریعت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا سوائے اللہ کے جائز نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں۔ اس ویڈیو کا آپ اسے لائک کیجئے، پسند آیا ہے تو شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔